بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من سے الناسی لوگوں، ومن الناسی اور لوگوں میں سے من کوئی شخص ایسا بھی ہے جو یشری بیچتا ہے نفس کو ہو اپنے ابتغاء تلاش کرتے ہوئے مرضاتی رضامندی اللہ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خوب شفقت فرمانے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک اپوزٹ گزشتہ آیت مبارکہ سے کریکٹر کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو آیات مبارکہ گزری ہیں ان میں دو طرح کی ذہنیت کو بیان کیا گیا تھا، ایک کفر شرک والی اور ایک مومنین اور مسلمانوں کی، یا پھر یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے کوئی ایسے لوگ بیان کیے گئے تھے جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، دنیا ہی کو مانگتے ہیں، یا پھر کفار جو صرف دنیا کے لیے ہی لگے ہوئے ہیں، یا پھر ایسے آدمی جو آخرت کی کوشش کر رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جو دنیا اور آخرت دونوں کو مانتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک کریکٹر کو اور یعنی منافقین کو یا اور گنہگار شخص کو جو کھیتیاں جلاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے اپنی باتوں سے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں دو آیتیں مبارکہ نازل ہوئیں۔ اب اس کے اپوزٹ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہی نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کی رضا کی خاطر نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی جان کی ان کو کوئی فکر ہوتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، ان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کی رضا والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی برگزیدہ صحابہ میں سے تھے اور بہت زیادہ نیک تھے، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا تو مکہ مکرمہ سے جانے لگے، چونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے کے جا چکے تھے، تو اب ان کو طلب تھی کہ کب ہم اپنے آقا کے پاس جا کے ملیں گے، تو وہ نکلنے لگے تو کفار آگے راستے میں ان کو پتہ چل گیا، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو بہادری کے ساتھ ان کو یہ بتایا کہ میرے تیر میں جتنے ترکش، انہوں نے ترکش میں سے تیر نکالے بہت سارے، اور کہا کہ یہ سارے تیر میں تم لوگوں کے اوپر ختم کروں گا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر تیر انداز کوئی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو سب کو مار دوں گا، پھر تلوار سے لڑوں گا، جب تک میری جان میں جان ہے میں لڑتا رہوں گا، اس کے بعد تم لوگ، جب میری تلوار بھی ٹوٹ جائے گی سب کچھ، تو تم مجھے قید کر سکو گے، لیکن تب تک تمہاری بہت ساری لاشیں گر جائیں گی۔ پہلے ان کو دھمکی دی، ڈرایا، اور پھر ساتھ یہ آفر بھی دے دی، اگر تم چاہتے ہو کہ فتنہ انگیزی نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ہاتھ سے کوئی قتل نہ ہو، تو تم بلکہ ایک اور فائدے والا سودا بھی میرے ساتھ کر لو، وہ یہ ہے کہ میرا کافی مال ہے، میں نے مختلف جگہوں پہ رکھا ہوا ہے، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم جا کے وہ مال فلاں 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 جگہ سے لے لو اور اس کے بدلے میں میری جان بخشی کر دو۔ کیا جذبہ! اگر غور کریں، ایک بندہ طاقت کے عروج پہ، اس کو پتہ ہے، اس کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ وہ دوسروں کو مار بھی سکتا ہے، اس کے باوجود آفر بھی وہی دے رہا ہے، سلو بھی وہی کر رہا ہے کہ جنگ ہونی نہیں چاہیے، قتل ہونا نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے ماروں گا میں تمہیں، لیکن مرو تم بھی نہیں، کل تم میں سے کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنا مال دے کے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کفار، کیونکہ ڈر تو اندر سے وہ بھی رہے تھے، وہ مال لے کے انہوں نے ان کو جانے دے دیا۔ حضرت صہیب ابھی پہنچے نہیں تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئی، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے میں تشریف لائی اور ان کا استقبال کیا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے آیت مبارکہ نازل کیا۔ اب دیکھیں، آیت مبارکہ یہ قرآن کریم بہت جامع ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ کسی بھی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا، لیکن کچھ واقعات ایسے اسباب آپ کو نے پورا اب تک جو آپ مزاج قرآن کریم کا دیکھ چکے ہیں، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کوئی بات پوچھتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی، وہ واقعہ یہ آیات مبارکہ نازل ہو جاتی تھی، لیکن یہ ہے تو ہر ایک انسان کے لیے جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بھیج ڈالے۔
डालेगा। لیکن اس وقت یہ اس تناظر میں نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صہیب کو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ تم نے تو بہت بڑا سودا کر لیا ہے، بہت نفع والا سودا کر لیا ہے۔ تو لیکن اب یہ اللہ پاک نے نام تو نہیں لکھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم میں سے بھی جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دے گا وہ سہیب رومی جیسا ہو جائے گا، وہ آقا دو جہاں جیسا ہو جائے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو جائے گا، وہ نیک بن جائے گا۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بیچنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں دل کر رہا ہم گانا سنیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے کانوں کو اچھے لگتے ہیں، بچپن میں جب سنتے تھے کہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے گھروں میں تو نہیں تھا، لیکن کہیں آنا جانا ہو کہیں راستے میں تو بڑا جو ہے نا ایک لذت ہوتی ہے، اس سے اللہ پاک نے ہر گناہ میں لذت رکھی ہوئی ہے، گانا سننے کا دل کر رہا ہے، ہم گانا نہیں سنتے، کیا سوچ کے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں بہت اچھے کپڑے پسند ہیں، ہاف بازو ہیں اس کے، دوپٹہ کے بغیر ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں، میک اپ کر کے ہمیں باہر نکلنا بہت اچھا لگتا ہے، پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں یہ تو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہے، گپ شپ چل رہی ہے، یا گھر کے کام بھی آج کل ذمہ داریاں اس طرح کی کچھ، لیکن ہم اس کام کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کی خاطر فوراً جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تہجد مشکل ترین عبادت ہے، آدھی رات کو اٹھتے ہیں جا کے، جب نیند سے بھرے ہوئے وضو کرتے ہیں اور جہاں نماز پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ لیے، 4 نفل پڑھ لیے، ہم پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر دعا کر کے واپس فجر پڑھ کے تلاوت کر کے ہم سو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی اور کام کر لیتے ہیں، یا تہجد پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا۔ اور سب سے بڑا بیچنا کیا ہے؟ جھگڑا ہو گیا، کوئی برا کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کفار ظلم کر رہے تھے حضرت صہیب پہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جانے دے، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر میں جھگڑا چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت بڑی مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک اس پہ بہت اجر دیں گے۔ کام بڑا مشکل ہے نا، کام بڑا مشکل ہے، جب کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہو، جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، آپ کے پاس اختیار بھی ہے، آپ بڑی ہیں، آپ کوئی جو ہے اچھے کسی عہدے پہ ہیں، آپ مطلب لڑ سکتی ہیں، آپ پورا مقدمہ کر سکتی ہیں، اس کے باوجود آپ چھوڑ دیتے ہیں مقدمہ، اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں اپنا مقدمہ، بلکہ یہاں تک بھی نہیں، آپ معافی کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے، ابتغاء مرضات اللہ کو سمجھ لیں، اپنا ہر کام اللہ کی رضا پہ، اللہ کی رضا مقدم ہر چیز میں، چھوٹا سا اپنا ایک، ہم سب کو ایک ٹارگٹ بنانا چاہیے، اپنی طرف سے کوشش، آگے ہوتا ہے نہیں ہوتا اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کروائیں گے، ہم ارادہ کیا کریں؟ ابھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ایک نظر مار لیں، یہ کام اللہ کو پسند ہے؟ اچھا پسند نہیں بھی ہے تو اللہ کو ناپسند تو نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، یہ ہے یشری نفسہ، اپنے نفس کو بیچ ڈالنا۔ اللہ، یہ نفس ہے اس کی، یہ جان کس کی ہے؟ اللہ رب العزت نے دی ہے نا، اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، وہاں جا کے یہ تھوڑے سا بیچ میں ایک آزمائش کا پیریڈ ہے، یہ امتحان چل رہا ہے، پتہ نہیں اس امتحان کو ہم کیوں بھول رہے ہیں، تو اس امتحان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بیچنا ہے اللہ کے لیے، اپنی ہر انا، ضد، غصہ، تعصب، پھر یہ مال ہے، یہ بڑا پسند ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو ہم باہر اللہ کے راستے میں غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، فی سبیل اللہ کے کاموں میں، اور سب کچھ، بلکہ اپنی اولاد پہ، گھر والوں پہ اتنا پسند پیسہ ہے، لیکن اس کو جوڑ جوڑ کے رکھنے کے بجائے ہم اس کو خرچ کر دیتے ہیں، تو ہم یہ بھی بہت زیادہ، یعنی نفس کو، جو نفس کو پسند ہے وہ چیزیں بھی چھوڑ دینا، یا نفس کو ہی بیچ ڈالنا، نفس کو مطلب اپنے مشقت کرنا، دین کے لیے مشقت کرنا، کوئی کام ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اور کسی کی خدمت خلق کرنی ہے، انسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں جو مشقت ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے کام کرو گے نا، اللہ تو ویسے رؤوف بالعباد ہے، لیکن یہ سب کچھ کرو گے تو اللہ رؤوف، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی اللہ شفقت جو ہے نا اس کے، آپ لوگوں کے لیے زیادہ شفقت اللہ رب العزت کی سامنے آ جائے گی۔ سو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بالعباد، بندوں پہ بہت شفقت کرنے والا ہے، لہٰذا تم بھی دوسروں پہ شفقت کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کی اس خوبصورت، اس پیاری شفقت کا مستحق بنا دو۔ میری پیاری بہنوں، آیات چھوٹی، میرا پرومس تھا آپ سے کہ چھوٹی آیات 2 کی جائیں گی، لیکن چونکہ بہت ساری بہنوں کا نیٹ ایشو چل رہا ہے اور ان کا اسباق اکٹھے ہو جائیں گے جو محنت سے، شوق سے، لگن سے پڑھنے والی ہیں، سو اس ویک میں انشاءاللہ ایک ایک آیت ہی ہوگی، بے شک چھوٹی ہو، تاکہ جب ان کو سبق پڑھنے میں وہ یہ سننے چاہیں تو پھر ان کو مشکل نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔